والحمد للہ رب العالمین۔ یہ سورہ محمد ہے، اس کے اندر 38 آیات 4 رکوع ہیں، اور یہ 558 الفاظ پہ اور 2475 حروف پہ مشتمل ہے۔ مدنی دور میں نازل ہوئی سورہ حدید کے بعد، لیکن تلاوت کی ترتیب کے اعتبار سے یہ مقدم ہے، نزول کی ترتیب سے وہ مقدم ہے، تلاوت کی ترتیب سے یہ مقدم ہے۔ تلاوت کی جو ترتیب ہے یہ قرآن پاک کی اصل ترتیب ہے، جو اس کی اصل ترتیب تھی لوح محفوظ میں۔ نزولی ترتیب تو اس کے مطابق نہیں ہے، وہ تو جیسے ضرورت ہوتی تو ایسے کوئی صورت کوئی آیت کو اترا دی، لیکن تلاوت کی ترتیب وہی ہے جو قرآن میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ تو تلاوت کی ترتیب کے اعتبار سے یہ مقدم ہے، نزول کے اعتبار سے سورہ حدید۔ یہ مکی صورتوں کے درمیان مدنی صورت ہے۔ اس کے بعد جو سورہ فتح ہے اور سورہ حجرات ہے وہ بھی مدنی صورت ہے۔ مدنی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام ذکر کیے ہیں، کہیں تفصیل سے، کہیں اختصار کے ساتھ، اجمال کے ساتھ۔ یہاں اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ جہاد کا حکم دیا، اختصار کے ساتھ۔ گزشتہ صورت کے ساتھ اس کا ربط کیا ہے۔ گزشتہ صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ کے جو ہلاک ہوں گے وہ فاسق فاجر نافرمان لوگ۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا تھا بلاغ، لفظ بلاغ ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ضروری چیزیں جتنی تھی ضروری، حضرت انسان کے لیے ضروری، مفید، نافع، جو اس کو نفع دیتی ہیں وہ چیزیں بھی اور جو اس کو نقصان دیتی ہیں وہ چیزیں بھی اللہ نے پہنچا دی ہیں۔ بلاغ کے معنی پہنچا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب ان چیزوں کے پہنچنے کے بعد، اپنا نفع نقصان جاننے کے بعد، ہلاک وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے نافرمان باغی ہوں۔ یہ اللہ نے سورت کے آخر میں ارشاد فرمایا، اور اس سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فاسق فاجر لوگوں کی علامتیں بتائی کہ فاسق فاجر لوگ کون ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فاسق فاجر وہ لوگ ہیں کہ جو کفر کا راستہ اختیار کریں، کفر کا راستہ اختیار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے دوسرے لوگوں کو روکیں۔ جیسے خود اس کا انکار کر کے کفر کا راستہ اختیار کرے، ایسے دوسروں کو بھی ان پہ چلنے نہ دے اللہ کے راستے میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا راستہ اپنانے والے لوگوں کا صلہ بھی ذکر کیا، اور کفر شرک اللہ کی بغاوت کی شکل میں باطل راستہ جو اپنایا اس کے پیچھے چلے، ان لوگوں کا صلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح لوگوں کے احوال ذکر کرتا ہے،
دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کہ دنیا میں کامیاب کون ہوں گے؟ اللہ کے عذاب سے بچنے والے، سکون کی وقار کی زندگی پانے والے، لوگوں کے محبوب بن کر زندگی گزارنے والے، اللہ کے عذاب سے بچنے والے، اور آخرت میں اللہ کی دائمی پکڑ سے بچنے والے اور اس کے شکار ہونے والے کون ہیں؟ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے احوال بیان کرتا تاکہ لوگ برے انجام سے بچ جائیں، برے انجام سے۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے برے انجام کے شکار ہوں دنیا میں اور خاص کر آخرت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکنا، اس کے کئی طریقے اللہ کے راستے سے روکنا۔ ایک تو یہ کہ کافروں کو غلبہ ہو ایک جگہ میں، وہاں پھر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اپنے دین کے شعائر پہ بھی عمل کرنے سے روک دیتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں ایسی باتوں کو جو دین کی علامت ہے، دین کی علامت، جیسے نماز ہے، اذان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، تو اس سے روک دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا، اس سے روک دیتے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت کے درس دینے سے، جیسے نوح علیہ السلام کو قوم نے کیا کہا تھا کہ نوح، اگر تو ہمارے معبودوں کو برا بلا کہنے سے باز نہ آیا تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو والد نے کہا، اگر تو میرے بتوں کو اور معبودوں کو برا بلا کہنے سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، گھر سے نکال دوں گا، اور میری نظروں سے جو ہے نا وہ تو ہٹ جا میری نظروں سے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا تھا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے جب انہوں نے روکا تھا کہ بھئی تم ایک تو ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارو، کفر شرک سے باز آؤ، اللہ کے راستے میں بیٹھ کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے مت روکو، ڈکیتیاں مت کرو، تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ شعیب اس کام سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا ہمارے دین میں آ جاؤ یا ہمیں تمہیں اس بستی سے نکال دیں گے۔ لوط علیہ السلام نے جب لوگوں کو ہم جنس پرستی سے روکا تو انہوں نے یہی کہا تھا ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں، تو پھر ہماری بستی میں ان کا کیا حال ہے؟ تو بہرحال کافر جہاں غالب ہوں وہ پھر مسلمانوں کو اپنے دین پہ عمل کرنے نہیں دیتے۔ اس طرح دیکھیں مکہ کے اندر 13 سال مسلمان کھل کر عبادت نہیں کر سکتے، عبادت نہیں کر سکتے، ورنہ مارتے پیٹتے تھے، خود رسول اللہ پر اوجڑی کو ہم پھینک دیتے تھے بدبخت۔ بعض اوقات اونٹ کی اوجڑی پھینک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے تھے، اس قدر جو ہے وہ تکلیفیں پہنچائی انہوں نے۔ ایک تو اللہ کے راستے سے یہ، اور دوسرا سازشوں کا جال پھیلا کے مسلمانوں کو دین سے برگزن کرنا اور نئے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر کے دین کی طرف آنے سے روکنا۔ امریکہ کے گورے نے کتاب لکھی انگریزی میں، دی نیو ورلڈ آف اسلام، کہ جدید عالم اسلام، جدید عالم اسلام، جدید اسلامی دنیا کتاب لکھی۔ اور پھر ایک عربی عالم نے اس کا ترجمہ کیا عربی میں، انگریزی سے عربی میں، الحاضر العالم الاسلامی، کہ موجودہ دور میں اسلامی عالم مسلمانوں کے حالات
یہ کتاب پھر اس عربی نے بھیجی امیر شکیب ارسلان کی طرف، جو شام کا رہنے والا تھا، زمیندار گھرانے سے تھا، اور ترکی کی خلافت میں اسپتالوں کا انچارج تھا۔ اٹلی کے لوگوں سے اور گوروں سے براہ راست اس نے لڑائیاں بھی کی، اور پھر آخر میں بیچارہ بے کسی کے عالم میں شام میں کیا ہوا فوت ہوا تھا۔ جب اس کی طرف اس عربی عالم نے کتاب بھیجی کہ اس میں تخریج لکھو، مقدمہ لکھو، پیش لفظ لکھو، تو انہوں نے 3 جلدوں میں امیر شکیب ارسلان نے 3 جلدوں میں مقدمہ لکھا، 3 جلدوں میں، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ یہودی اور عیسائی یہ پیغمبر اسلام، دین اسلام اور قرآن کے مسلمانوں کے اتنے مخالف ہیں کہ انہوں نے تقریباً پیغمبر اسلام کے خلاف، دین اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف کم و بیش 6 لاکھ کتابیں لکھی، 6 لاکھ، اور اس میں سفید جھوٹ سے کام لیا، اسلام کے بارے میں، پیغمبر اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک صحافی عورت فلسطین گئی، اس وقت یہ جنگ نہیں تھی، تو اس نے جب وہاں فلسطینیوں کی محبت دیکھی، وہاں امن دیکھا، مہمان نوازی دیکھی، ایک غیر مسلم عورت کی مہمان نوازی دیکھی، وہ بھی گوری، تو اس نے ہاتھ کانوں کو لگائے کہ میں تو کچھ اور سنتی تھی، اپنے گوروں سے، اپنے لوگوں سے، اپنی میڈیا پہ کچھ اور سنتی تھی، اپنی کتابوں میں، لٹریچر میں، اپنے لوگوں سے، یہاں میں نے اس کا برعکس دیکھا۔ انہوں نے کہا بڑے دہشت گرد ہیں مسلمان کیا ہیں؟ بڑے دہشت گرد۔ وہ تو انسان کو کیا کر رہتے ہیں؟ انسان کو درندے کی طرح کھا جاتے ہیں، مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، ان میں ہمدردی نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، وحشی قسم کے لوگ ہیں، اس جدید مہذب معاشرے کے لوگ نہیں ہیں وہ۔ لیکن میں نے یہاں بڑی مہمان نوازی دیکھی، بڑی محبت دیکھی، اور بڑا انس میں نے دیکھا، مروت میں نے دیکھی۔ میں نے جو کچھ سنا تھا وہ غلط تھا۔ تو اس طرح ساز سے کر کے بھی یہ جو عیسائی یہودی مشینریاں ہیں، یہ نئے لوگوں کو اسلام کی طرف آنے سے، اور خود مسلمانوں کو، اور خاص کر ایسے مسلمان جو آج کے مسلمان ہیں، نامیات مسلمان، انہوں کو دین سے برزن کرنے کے لیے کیا کریں؟ ایسے سازشوں کے جال بچھا دیں، اور پھر ان کے طریقے واردات مختلف ہیں، کئی اسکول بنا کے، کئی اسپتال بنا کے، کئی مالی مدد کر، خصوصاً ایسے علاقوں میں جہاں مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو، پسماندہ علاقوں میں، جیسے افریقی ممالک میں بہت سارے علاقے پسماندہ ہیں، وہ لوگ پسماندہ ہیں، ایسے ہی جنوبی ایشیا کے بہت سارے پسماندہ ممالک میں، اور ان میں بھی جو خاص کر پسماندہ علاقے ہیں جہاں لوگ بھوک اور پیاس کے شکار ہوتے ہیں، علاج معالجے کے لیے پیسے نہیں، پہننے کے لیے لباس نہیں، وہاں جا کے ان کو کھلاتے پلاتے، اسکول بنا دیتے ہیں، اسپتال بناتے ہیں، ان کا علاج معالجہ کرتے ہیں، اور نقد پیسے دیتے ہیں تنظیمیں بیچ کے، اور ایسے عیسائیوں نے لاکھوں مسلمانوں کو عیسائی بنایا۔ ایسے ہی مرزائی بھی محنت کر رہے ہیں، اگر بیغم ہے تو مسلمان بیغم ہے، اور اللہ مسلمانوں میں ویسے تو ہر ایک سے اپنی وسعت کے مطابق پوچھے گا اللہ، لیکن خاص کر مالداروں سے پوچھے گا اللہ کہ جب غریب مسلمان بھوک کی وجہ سے اور لباس نہ ہونے کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، علاج معالجے کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے غیروں کے ہار شکار ہو رہے تھے، تم کہاں تھے؟ اور ایسے اللہ یہ ہمارے مسلمان حکمرانوں سے بھی پوچھے گا۔ آج وہ اپنی عیش و عشرت میں مالدار بھی لگے ہوئے ہیں اور حکمران بھی لگے ہوئے ہیں، غریب کی کوئی فکر انہیں نہیں، اور وہ اس طرح غیروں کے شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ ان دونوں طبقوں سے پوچھے گا۔ اور کچھ مسلمانوں کے خود اپنے جو اعمال ہیں، آج کل اعمال مسلمانوں کے اپنے اعمال، مسلمانوں کے حلیے دیکھ لیں،
آج مسلمانوں کے حلیے میں یہود اور نصارہ کے حلیے میں کوئی فرق ہے؟ شکل صورت میں کوئی فرق نہیں، بلکہ مسلمان بعض اوقات زیادہ بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں، زیادہ بگڑے ہوئے۔ لباس دیکھ لیں، چہرہ دیکھ لیں، اور ان کے کھانے پینے کے انداز دیکھ لیں، کھانے پینے کے انداز دیکھ لیں، شادیاں دیکھ لیں، غمیاں دیکھ لیں۔ ایک گورا مسلمان ہوا تھا اور اس نے بہت ساری ویڈیوز بنائی تھی مسلمانوں کی شادیوں کی، اور وہ پھر انگریزی میں کہہ رہا تھا، ساتھ اردو میں ترجمہ آ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو لوگوں، یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہے۔ لوگ کہتے ہیں پاکستان میں اسلام ہے، لوگ کہتے تھے پاکستان میں مسلمان ہیں، یہاں تو نہ اسلام ہے نہ مسلمان ہے۔ دیکھیں ہماری شادیوں میں بھی اس طرح جو عورتیں ناچتی ہیں ننگی ہو کے، نیم برہنہ ہو کے، ان کی شادیوں میں عورتیں ناچ رہی ہیں نیم برہنہ ہو کے، پھر ہم میں ان میں فرق کیا ہے؟ اللہ ان مسلمانوں سے بھی جو اپنے عمل سے لوگوں کو برزن کر رہے ہیں۔ تفسیر دروس القرآن والے نے لکھا ہے کہ ہمارا ایک دوست سویڈن گیا تو وہاں اس نے اپنے بعض دوستوں کو جو گورے تھے ان کو اسلام کی دعوت دی کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمیں ڈاکو اور چور بنانا چاہتے ہو؟ ہمیں ڈاکو اور چور بنانا چاہتے ہو؟ ہم نے تو مسلمانوں کو چوری کرتے ہوئے اور ڈکیتیاں کرتے ہوئے، ڈاکے ڈالتے ہوئے دیکھا ہے۔ بعض نے کہا ہمیں شرابی بنانا چاہتے ہو؟ اور جو شراب پیتے تھے انہوں نے کہا اگر شراب پینا اسلام ہے تو ہم تو مسلمان ہیں، ہم بھی پیتے، مسلمان بھی پیتے ہیں۔ زنا اگر اسلام ہے تو ہم مسلمان ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر جا کے مسلمانوں کو مسلمان بناؤ، پھر ہمارے پاس آؤ۔ تو بہرحال اللہ کے دین سے روکتے آج کل مسلمان ہیں۔ جہاں کافر ہے طاقت کے بلبوتے، سازشوں کے ذریعے، مختلف جالوں کے ذریعے۔ یہ جو NGOز ہے یہ کیا ہے؟ یہ کوئی ہماری خیرخواہ ہے، ہمدرد ہے؟ زلزلے کے دوران جن علاقوں میں زلزلے آئے تھے ایسے عجیب و غریب واقعات لوگوں نے دیکھے تھے کہ گورے ان علاقوں کی عورتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کر رہے تھے۔ کوئی اس قسم کی حرکتیں کہ پھر بعض لوگوں کو احتجاج کرنا پڑا۔ اور آج بھی بعض عورتیں جو تنظیموں میں کام کرتی ہیں وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے چھٹی ہو جاتی ہے، چھٹی، اور وہ گھر جا رہی ہوتی ہے، فون آتا ہے راستے میں کہ بھئی فلانا آگے آ جاؤ، تو ایک ڈرائیور نے اپنی زبان یہ بات بیان کی تھی۔ میں کسی کتاب میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ اس عورت نے، ڈرائیور نے اس سے پوچھا جو اس کے ساتھ ڈرائیور تھا، اس نے کہا کہ ابھی جو تم 3-4 مرتبہ واپس ہو گئی، کیوں ہوئی؟ اس نے کہا ایک مرتبہ فلانی جگہ سے ہمارا افسر آیا، بڑا انچارج آیا، میں گیا وہاں، مجھے اس کے ساتھ شادی کرنی پڑی۔ اس کے ساتھ شادی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہاں میں مجھے جو ہے نا اس کے ساتھ مکالمہ کرنا پڑا۔ پھر دوسری جگہ سے فون آیا، میں جب آنے لگی کہ آج وہ فلانی جگہ سے آیا تو مجھے اس کے ساتھ مکالمہ کرنا پڑا۔ تو اس طرح جو ہے وہ رکھتے بھی خوبصورت عورتوں کو ہیں اور ان کو پھر مختلف لوگوں سے جو ہے نا مکالمہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ NGOز جو ہے نا یہاں جو ہے نا لائی گئی ہے اور بنائی گئی اس لیے ہے کہ مسلمانوں کو کیا کرنے دین سے کر۔ یہ جو کیمپوں میں اور لوگ ہوتے تھے وہاں جو ہے نا پیپسی جو ہے نا پیپسی میں شراب ملا کے پیپسی جو ہے نا پلایا جاتا تھا، اس میں شراب ہوتی تھی، اور پھر جب عورتیں جو ہے کیا ہو جاتی تھی، ان کی عقل کام چھوڑ جاتی تھی، پھر عجیب و غریب حرکتیں لوگ دیکھتے تھے۔ اس لیے تو بعض علاقوں میں وہاں پھر انہوں نے ایسے لوگوں کو مار بگایا اور بہت ساروں نے اپنی عورتوں پہ پابندی لگائی۔ تو یہ ہے دین سے روکنا، بے حیا کرنا، یہ بھی دین سے روکنا ہے۔ انسان جب عیاش ہو جائے، بے حیا ہو جائے، تو پھر دین پہ کہاں چل سکتا ہے؟ اللہ تبارک و ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ، کافروں کا بھی کہا ہے اور ایک جگہ مطلق یہ فرمایا کہ جو لوگ مسلمانوں میں، ایمان والوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب۔ آدمی جب بے حیا ہو جاتا ہے وہ پھر مسلمان کہاں رہتا ہے، مومن کہاں رہتا ہے، وہ دین پہ کہاں رہتا ہے؟ وہ تو پھر حدیں کراس کر رہتا ہے۔ صحیح حدیث میں رسول نے فرمایا کہ اصل چیز تجھے برائی سے روکنے والی حیا ہے، جب تیری حیا فوت ہو جائے تو جو مرضی ہے کر،
دیکھ لیں ترجمہ ہے، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. دیکھیں یوں لگتا ہے جیسے اس صورت کا تتمہ ہے کہ ہلاک نہیں ہوں گے مگر نافرمان اور فاسق لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد اطاعت سے نکلنے والے لوگ. وہ کون ہیں؟ فرمایا الذین کفروا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے روکا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے. اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کیا. آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا. اصل اجر تو اللہ کے نزدیک آخرت میں. اور دنیا میں کافر لوگ اگر کوئی جو ہے نا وہ بعض رفائی کام کرتے ہیں، بغیر نیکی کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، اللہ دنیا میں ان کو صلہ دے دیتا ہے، نیک نامی کی شکل میں، شہرت کی شکل میں اللہ دے دیتا ہے، یا دولت بڑھا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. آخرت میں ان کو کوئی نہیں ہوگا. آخرت میں ملنے کے لیے ایمان شرط. ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے ہمیں مفت، ہم جیسے کمزوروں کو مفت میں دی ہے. ہمیں اس پہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے. ہم نے قربانیاں نہیں دی، ہمیں اس ایمان کی قدر کرنی چاہیے، اور مکمل کامل ایمان والا کامل مومن بننے کی کوشش کرنی چاہیے. زبان سے بھی شکر کریں، نوافل بھی پڑھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت عظمت دل میں بھی ہو. وصدوا عن سبیل اللہ. اور فاسق لوگ کی دوسری نشانی کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکا. اور میں نے کہا کہ روکنے کی شکل نہیں. اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے. نیک اعمال میں بنیادی 4 اعمال ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور زکوٰۃ ہے. اس طرح جب جہاد فرض عین ہو جائے تو پھر وہ ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد، اور ایمان لائے اس چیز پہ جو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی. آپ پہ جو شریعت نازل کی گئی، تو قرآن آپ پہ نازل کیا گیا، تو آپ کی نبوت ہے، ان پہ ایمان لانا لازم ہے. مفسرین نے کہ یہاں سے صاف پتہ چل رہا ہے، اللہ نے صاف بتا دیا کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان نہیں لائے گا. نبوت پہ، کیونکہ آپ پہ قرآن نازل ہوا، قرآن نے جگہ جگہ آپ کی نبوت کی گواہی دی ہے، اور فرمایا جس نے رسول اللہ کی نبوت کی گواہی نہیں دی وہ مسلمان نہیں ہے. ایسے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے وہ کیا ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے. اس سے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی یہودی عیسائی کسی کونے میں ہو جس تک میری نبوت رسالت کی خبر پہنچے، مجھ پہ ایمان نہ لائے میری رسالت نبوت پہ، وہ کبھی بھی جنت نہیں جائے گا. اللہ کے نزدیک وہ مومن نہیں ہے. بعض جگہوں میں مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ایمان کا ذکر ہے، اور آگے صلہ ایمان کا. علماء نے لکھا کہ قرآن میں دوسری جگہ اس کی کئی جگہ میں اس کی تفسیر ہوئی ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان وہ معتبر ہے جو محمد عربی کی رسالت پر ایمان کے ساتھ، جو ان کی رسالت پر ایمان کے ساتھ نہیں، اللہ کے نزدیک کوئی ایمان معتبر نہیں. اس طرح یہودی بھی اللہ بھی ایمان رکھتے ہیں، عیسائی بھی اللہ بھی ایمان رکھتے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہ برحق ہے، سچ ہے ان کے رب کی طرف سے، لوگوں کے رب کی طرف سے. اس سے اس بات کی طرف اللہ نے واضح جو ہے نا اس بات کی وضاحت کر دی کہ حق وہی ہے جو رب کی طرف سے، جو رب کی وہی حق ہے. جو لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہے وہ حق نہیں ہے، وہ بدعت ہے. کفر عنہم سیئاتہم، اللہ دور کر دے گا ان سے ان کی برائیاں، چھوٹی موٹی جو کوتاہی ہو جاتی ہے وہ اللہ دور کر دے گا. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور اللہ ان کا حال بھی درست کر لے گا، ان کا حال بھی درست کر لے گا. ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ. اب اللہ اس کی وجہ بتا رہے کہ کافروں کو تو اللہ نے اعمال ضائع کیے، ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دیا؟ ان کے ایمان اور نیک اعمال کا صلہ دیا.
وجہ فرمایا ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ اس وجہ سے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے تو انہوں نے حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے تھا۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے لوگوں کے واسطے ان کے حالات تاکہ وہ برے انجام سے بچ جائیں اور اچھے انجام کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برے انجام سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔